ملاتے ہیں جی تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سب کی کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا. نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں. معلوم ہے کہ آپ نہیں بھائی صاحب دیکھیں تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. تو کیا نام ہے پیر صاحب کا؟ سیف الرحمان صاحب تھے، سرفراز صاحب. سیف الرحمان جی کہتے تھے میرے نام ان کا سرفراز قاری سرفراز. لیکن سیف الرحمان پھر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اسلام سے زیادہ مشہور سے. اچھا مشہور سیف الرحمان نقشبندی. جی تو آپ ان کے ہی مرید بنے نا، یا ان کے بیٹے کے مرید ان کے بنے؟ بیٹے کے مرید بنے. سیف الرحمان صاحب کے نہیں. کیوں؟ وہ کب انتقال کر گئے؟ کافی دیر پہلے. اچھا ان کو نہیں دیکھا ہے کہ مرید نہیں تھے. مرید نہیں تھے. تو آپ کیسے پہنچے ان کے پاس؟ بتا رہے تھے نا آپ کے کوئی ساتھی تھے لے کے گئے. ادھر ہمارے علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا. ہاں وہ ادھر جاتا تھا، وہ لے کے گیا. اچھا کیا بول کے لے گیا؟ ادھر محفل ہوتی ہے ذکر کی، ادھر چلتے. کیا ذکر ہوتا ہے وہاں؟ ذکر اللہ کا ذکر کرتے. کیسے؟ اللہ 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 ہاں اللہ 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 بس. جی اور کچھ نہیں ذکر ہوتا ہے. آپ کو مسئلہ اور کیا اور کیسے ذکر ہوتا ہے؟ ذرا کچھ اور بتائیے نا. وہ خفی ذکر بھی کرتے ہیں. وہی کیا کیا ذکر ہوتا ہے؟ ایک تو کہا اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ کا کیسے؟ اللہ اللہ اللہ. اچھا اور ہو اللہ کیسے؟ ہو اللہ ہو اللہ. جی ہو اللہ. جی ہو اللہ ہو اللہ ایسے. اچھا اور اللہ 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 اللہ. جی ہو ساتھ لاتے پڑھتے. ہو بھی بولتا ہے. ہو اللہ ہو اللہ. ایک تو ہوا اللہ ہو جی اللہ اور ایک ہوتا ہے ہو اللہ. یہ کبھی کبھار جا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتے. اچھا لاتے پڑھتے بیان وغیرہ کرتے. تو پھر جو ان کو ایک ہاتھ ملائیے. جی جب ہاتھ ملاتے ہیں جی تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سب کی کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا. نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں. معلوم ہے کہ آپ نہیں بھائی صاحب دیکھیں تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. یعنی جو بھی جن کو بھی ہوتا ہے نا کسی کو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے صحیح کہ بھائی مصافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ کرتے صحابہ سے. جی اور جب مصافہ کرتے تو کیا صحابہ ایسے کرتے تھے؟ ایسے کرتے تھے؟ کوئی ذکر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ملے اور ایسے حالات نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ایسا معاملہ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پیر صاحب کو روکنا چاہیے نا. ایسے کیوں کر رہا ہو؟ صرف مسافہ کرو. یہ ناچنا گانا اور یہ کرنا اس کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں دیکھو کس طرح سے ناچتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں. اللہ کا گھر اس کے لیے تو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کیوں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ایسا کیوں؟ اور ان سے جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھا کہتے ہیں وجدات ہوتا. کیسے وجد آتا ہے؟ یعنی ان سے ملنے کے بعد وجد آتا ہے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے وجد کا؟ ایسے جس کا آپ نے کہا ایسے کرنٹ لگتا ہے. اب ایسے کرنے لگا. ہاں ناچتے ہیں بھائی، پوری مسجد میں ناچتا ہے اور گر جاتا ہے. ہم لوگ کو نہیں لگتا. کسی کو بھی نہیں لگتا. نہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ آپ نے کبھی کیا ایسا؟ وجد نہیں آیا آپ کو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کو وجد آتا ہو، جس کا ایمان کم ہو اس کو وجد نہیں آتا ہو. ایسا ہے کیا؟ پتہ نہیں. جہاں جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، میں تو پڑھا نہیں ہوں. عقل سے سوچنا چاہیے نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ناچ رہا ہے اور یہ نہیں ناچ رہا ہے. اگر ناچنا صحیح ہے تو سب کو ناچنا چاہیے، اور اگر ناچنا صحیح نہیں ہے تو پھر سب کو نہیں ناچنا چاہیے. تو اس عقل سے بھی اللہ نے دیا ہے نا، تو سوچنا چاہیے نا. تو نہیں سوچا آپ نے کبھی؟
حنیفہ. اچھا وہی دین ہے. بہر کے دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے جی سر. آپ نے کلمہ سنا ہے نا، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ. نہیں نہیں، صدقے یا رسول اللہ کلمہ تھوڑی ہے. اچھا نہیں کہ کہنا. اچھا نہیں کہنا، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ، رسول اللہ. بس کلمہ ہمارا ہو گیا. اچھا اس میں کیا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. جی. تو اب عبادت جتنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب دیکھیے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ عبادت ہے. جی ذکر کرنا اللہ کا یہ عبادت ہے، جی ہے نہیں؟ جی. تو اب یہ عبادت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں، کس کے طریقے پر؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا، ویسے ہمیں کرنا ہے. اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ 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 ایسے ذکر کرو، یا ہو کرو، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرو، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا ذکر کرنا. پیر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے. پیر صاحب رسول تو نہیں ہے، کلمے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ. پیر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے، نقشبندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے. تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کا طریقہ بتائے، ایک عبادت کا طریقہ بتائے. اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کے بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا، اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اب دنیا کے کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کا راستہ، اللہ سے کی عبادت کا راستہ، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، نہیں بتایا ہے تو نہیں قبول کریں گے پیر صاحب کی بات، مرشد صاحب کی بات. سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیر صاحب اور مرشد صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے، مرشد کی اطاعت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہم پیر و مرشد کو، مفتی کو، مولانا کو دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ریجیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ. دین کی کوئی بھی بات، دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ ہے نا، عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے. محنت کر رہے ہیں، ریجیکٹ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، کیا فائدہ؟ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یا الا اللہ پڑھو، یا اللہ اللہ پڑھو، یا ہو پڑھو، یا ہو اللہ پڑھو، یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا؟ نہیں بتایا. اب یہ ساری محنت رائے جائے گی، رائے جائے گی، ضائع جائے گا. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، واضح گمراہی میں چلا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے مدینہ پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا. تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کے مطابق چلیے. عبادت اللہ کی، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ